بڑی میں سوشل میڈیا تو ایسا ہو گیا ہے کہ ہم اب ٹی وی نہیں دیکھتے، ہم تو سارا وقت سوشل میڈیا پہ اتنی زبردست چیزیں آ رہی ہوتی ہیں کہ سارا وقت ہم سوشل میڈیا پہ، بلکہ میں نے تو اخبار بھی نہیں آج کل پڑھنے کا مجھے موقع ملتا سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح کی چیزیں ہیں۔ جی جبران، ہاں ایک اسی سے ملتا جو انہوں نے ہمیں باٹس کہا نا، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کاؤنٹر کیسے کریں. ہمارا جو ہیش ٹیگ ہے کوئی 80 ملین کے جبران آپ کی قریب تھوڑی پہنچ گیا، آواز 8 کروڑ ٹویٹس. تو یہ اچھا میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ ہم باٹس کہہ رہے ہیں، باٹس. تو اس کا آپ نے پریس کانفرنس ان کی دیکھی تھی؟ کافی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو یہ ہیومرس لگتی ہیں چیزیں، کہ یہ ہنسی آتی ہے ایسی چیزوں پہ جب پی ایم ایل پریس کانفرنس ایک ہیش ٹیگ پہ کر دیتی ہے؟ پی ایم ایل کی پریس کانفرنس جو ہے نا وہ ایک کامیڈی شو ہوتی ہے، اس کو کوئی سیریسلی لے نہیں سکتا، کیونکہ جس طرح پہلے یہ کہتے رہے کہ جناب دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور یہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے، اب خود جس طرح اب آئے ہیں، جس طرح باہر سے سازش کے تحت اور اتنی بے شرمی سے جو باہر کی سازش ہوئی ہے، آپ سوچیں کہ وہ جو مراسلہ تھا، وہ جو سائبر تھا، ہم بار بار ان کو شہباز شریف کو اور یہ زرداری کو کہتے رہے کہ آگے دیکھیں، کیونکہ زیادہ تر یہ لوگوں کو نہیں پتا، یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو نہیں پتا کہ ایکچولی امریکہ نے بلیک اینڈ وائٹ میں انہوں نے دھمکی دی کہ اپنے پرائم منسٹر کو ہٹاؤ. تو ہم وہ ان کو ہیڈز کو کہا کہ آپ آگے دیکھیں، تو انہوں نے نہیں دیکھا جان کے، کیونکہ ان کو پتا تھا. لیکن زیادہ تر ان کے لوگوں کو نہیں آئیڈیا کہ یہ رجیم چینج باہر سے ہوئی ہے، یہ بیرونی سازش تھی. تو اب ایک تو یہ سازش کا حصہ بن گئے، پھر یہ آ کے اب ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ تو لوگ باہر نکلیں گے تو انڈے ماریں گے، اور لوگوں کو پتہ نہیں کتنی ان پاپولر ہو گئی ہے. وہ مریم کہتی تھی کہ یہ پتہ نہیں ان کو کہ باہر لوگ یہ نکل نہیں سکیں گے. تو اب اگر یہ ہم اتنے برے تھے تو ان کو الیکشن لڑنے سے کیا ڈر لگ رہا ہے؟ اتنی کوشش کریں کسی طرح کے الیکشن نہ ہو. تو اگر یہ ڈیموکریٹک لوگ ہیں جو یہ سارا وقت کہتے رہے کہ ہم تو ڈیموکریٹک نہیں تھے، یہ تھے، آج یہ کیوں چھپ رہے ہیں؟ یہ اس سازش کے پیچھے اپنی گورنمنٹ اور یہ جو انہوں نے جس طرح کے لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے، مجرموں کی حکومت. اور یہ دونوں یاد رکھیں کہ یہ وہی شہباز شریف تھا جو کہتا تھا زرداری کا پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالوں گا، اور زرداری کہتا تھا کہ شہباز شریفوں سے کرپٹ لوگ کوئی نہیں ہے. یہ دونوں ایک اب یہ سارے اکٹھے کیبنٹ میں بیٹھ کے، تو ان کے لیے بڑا مشکل ہے. اس لیے یہ ان کی پریس کانفرنسز ہو جاتی ہیں، کبھی کوئی الزام لگا دیتے ہیں، کوئی کچھ کر دیتے ہیں. اچھا سر ایک کوشچن ہے جبران، ایک کوشچن ہے اور وہ بار بار پنگ کر رہے ہیں کہ میرا لازمی کریں. سر یو کین چوز ٹو اگنور اٹ. کوشچن یہ ہے کہ 36 میں سے 24 وزیر جو ہیں وہ بیل پہ رہا ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ عدالتیں 24 گھنٹے کام کر رہی ہیں؟ دیکھیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، میں اپنی ساری قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے ایک تو جو فوج کا ادارہ ہے، کبھی اس کے خلاف بات نہ کریں، کیونکہ فوج ایک ایسی چیز ہے جو اگر ہماری فوج نہ ہوتی تو یہ ملک میں نہیں رہنا تھا. عمران خان سے زیادہ اس ملک کو ضرورت پاکستانی فوج کی ہے، اور ہمیں ہمیشہ اس ادارے کو اس کی مضبوطی کے لیے ہمیں بات کرنی چاہیے. اور ہمارے جو دشمن ہیں وہ مسلسل اس کو اٹیک کرتے ہیں، بلکہ یہ دونوں جو پرائم منسٹر، ایکس پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ، وہ زرداری اور نواز شریف، ان دونوں نے اپنی فوج کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی ہے. یہ جب گورنمنٹ میں بھی تھے انہوں نے انڈرمائن کیا اس کو. انہوں نے گورنمنٹ میں رہتے ہوئے وہ ڈان لیگز کیا تھیں، ڈان لیگز وہ ہندوستان کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ جی ہماری فوج کی وجہ سے ہم دوستی نہیں ہو رہی. اور جو میمو گیٹ تھا وہ کیا تھا؟ وہ امریکیوں کو کہہ رہا تھا زرداری اپنے حسین اکانی کے ذریعے کہ اس کو زرداری کو اپنی فوج سے بچائیں. یہ وہ لوگ ہیں. اور یہ باہر جب نواز شریف نکالا گیا تو اس نے سارا پورا آرمی چیف اور ان کے اوپر اٹیک کر دیا. دیکھیں ہمیں یہ بڑا سمجھنا چاہیے کہ ہمارے دشمن چاہیں گے کہ ہماری فوج کمزور ہو جائے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہماری فوج نہ ہوتی یہ ملک کے 3 ٹکڑے ہوئے ہوتے. جو دوسری ہے ہماری عدلیہ. میں عدلیہ کی، آزاد عدلیہ کے لیے جیل میں گیا تھا، ایک ہی دفعہ زندگی میں جیل دیکھا، اس کے لیے میں نے دیکھا تھا. یہ ملک جو میں رول آف لا کی بات کرتا ہوں، جب تک اس ملک میں ہمارا عدالتی نظام مضبوط نہیں ہوتا،
اور یہ طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتا تو یہ ہمارا ملک کا جو پوٹینشیل بہت پوٹینشیل ہے. یہ میں نے جتنا اندر حکومت میں آ کے دیکھے ہم کچھ بھی بن سکتے ہیں لیکن ہمارے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے رول آف لا. طاقتور کو ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے وہ قانون کے نیچے نہیں لا سکتا اور یہ ہمارا ہی مسئلہ نہیں ہے یہ ساری ڈیولپنگ ورلڈ کا یہ مسئلہ ہے. جتنے بھی غریب ملک جتنے غربت ہے وہ مسئلہ یہ کیا ہے کہ ادھر بھی نواز شریف بیٹھے ہوئے اور زرداری بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کیسز ہی نہیں ہوتے وہ 30 سال سے کرپشن کر رہے ہیں لیکن ہمارا انصاف کا نظام ان کو جیلوں میں نہیں ڈال سکتا اور ان کو کنوکٹ نہیں کر سکتا اور یہ کیونکہ ان کو نہیں کر سکتا ان کے نیچے بھی لوگ جو ہیں وہ سب اور پھر جو سب سے بڑا اگلا نقصان کیا ہے اگلا نقصان یہ ہے کہ جو چھوٹا چور چوری کرتا ہے وہ کیا کرے گا وہ بھینس چرا لے گا وہ موٹر سائیکل چلا لے گا وہ لوگوں کو مشکل ہوتی ہے ملک کو نقصان نہیں کرتا. جب یہ بڑے ڈاکو چوری کرتے ہیں کیونکہ اتنے زیادہ پیسہ یہ چوری کرتے ہیں وہ بستر کے نیچے تو نہیں رکھ سکتے وہ بینک میں ڈالیں گے تو سب کو پوچھیں گے کہ جی کدھر سے آیا پیسہ لہٰذا یہ ملک سے باہر پیسہ بھیجتے ہیں اور یہ دگنا نقصان کرتے ہیں. ایک زیادہ پیسہ چوری یہ کرتے ہیں دوسرے جب یہ ملک سے باہر بھیجتے ہیں تو اس سے بڑا نقصان کرتے ہیں کیونکہ پھر روپے کے اوپر پریشر پڑ جاتا ہے. جب آپ ڈالرز خرید کے باہر بھیجیں گے تو ڈالر کے اوپر جب ڈالر کم ہوگا تو روپے کی قیمت گرنی شروع ہو جائے گی. جب روپیہ گرتا ہے مہنگائی بڑھ جاتی ہے معاشرے میں غربت آتی ہے. اس لیے رول آف لا کے بغیر ایک معاشرہ خوشحال نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اچھا ایک